دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے سب کو اپنی اپنی انا کے کوہ ہمالہ سے نیچے اترنا پڑے گا، اور پاکستان کو آگے چلانے کے لیے ملک کے سب سے بڑے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا۔ اس کے بعد بیٹھ کے بات کیجیے، مسائل کا حل نکل آئے گا، کیونکہ میں نہیں، آپ کا اور میرا رب، ہم سب کا رب فرماتا ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ لیکن آپ نے آج جذبہ دیکھا علی بھائی، آپ وہاں نہیں تھے، کاش آپ وہاں ہوتے۔ بڑے عرصے بعد مجھے وہ فیلنگ ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہوتی تھی، کہ ایک ریپرزنٹیشن پوری ملک کی میں نے آج وہاں پہ دیکھی ہے، اور پورا موٹر وے آپ کا بلاک تھا۔ میسج بڑا اسٹرانگ ہے پاکستانی قوم کا، کہ پاکستانی قوم کا یہ میسج ہے کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں، اور ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک پہ حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ جتنی جلدی ہم سب یہ سمجھ جائیں اتنی جلدی اس ملک کی بہتری ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑوس میں ہمارے ایک برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش میں آج کیا صورتحال ہے، یعنی کہ یہ کیا، آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی میری پیدائش کے زمانے سے اس زمانے میں شاید آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب حسین محمد ارشاد صاحب کا وہ زمانہ آیا، آج وہ پھر اسکوائر ون پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ آگے کا راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس آگے کا راستہ یہ ہے کہ جمہور کی سنیں اور جمہور کی مانیں، اس کے لیے تمام لیڈرشپ بیٹھے اور مسائل کا حل نکالیں، لیکن دیوار سے لگانا، دیوار میں چننا، یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے بھائی جان۔ ٹھیک ہے، تو سر اب آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ یہی ایک حل ہے؟ ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ 9 مئی پر وہی بیانیہ ہے، معافی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے الٹا معافی مانگی جائے، تو سر یہ تو ڈیڈ لاک ہے، اس کا نقصان کہیں نہ کہیں آپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ پابند سلاسل آپ ہیں، طاقت میں وہ ہیں، تو سر آگے کیسے بڑھیں گے؟ لیکن میں تو ظاہر ہے میں جلسے میں بزی تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ محترم ڈی جی صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے۔ اگر کسی پیشہ ورانہ ایشو پہ انہوں نے بات کی ہے تو ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر 9 مئی کے حوالے سے اسپیسیفک پریس ٹاک ہے تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وہ تو پہلے اس پہ کئی بار گفتگو کر چکے ہیں۔ اس پہ میرے خیال میں گفتگو سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قابل صد احترام سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن بنے، اور جس نے بھی یہ زیادتی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے، پھر جس پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ دوسرے فریق سے یا سب سے پھر معافی مانگے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے دفاعی حصار کے اہم جگہوں پہ کوئی ہلہ بولے تو وہ اچھی بات ہے۔ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، نہ عمران خان صاحب نے اس کی کال دی ہے، نہ پارٹی نے اس طرح کے کسی عمل کو اون کیا ہے، تو پھر وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے عمل کیا، یہ تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم ڈی جی صاحب اس کے جو ہے ریپرزنٹیٹو ہیں، لیکن جتنا وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان جگہوں کو، اتنا ہی ہم پاکستانی سیاسی جماعتیں اور عام پاکستانی ان کو اون کرتے ہیں۔ یہ ہماری بھی تو دفاعی لائن ہے، یہ ہماری بھی تو حساس جگہ ہیں، ہمیں بھی اس کی فکر ہے کہ کس نے یہ کیا، ایک پرامن احتجاج کو یہ رنگ کس نے دیا۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیا پریس ٹاک یا جوابی پریس کانفرنس حل ہے؟ بالکل حل نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، جواب غزل کی صورت میں اگر جواب الجواب آتا ہے اس سے نقصان تو پاکستان کا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے، آخر میں آپ کو پھر وہی کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ کے پاس آنا پڑے گا، اور اس سے جوڈیشل کمیشن ہی واحد حل ہے اس کا۔ عمران خان صاحب 1 سال پہلے یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں، میں بار بار یہ کر رہا ہوں۔ ہمیشہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد جب میں باہر آتا ہوں تو 9 مئی کے حوالے سے پہلی بات ہی محترم خان صاحب کے حوالے سے یہ کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے تاکہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ سپریم کورٹ سے زیادہ کریڈیبل تو علی بھائی کوئی فورم نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسے اس میں کوئی شک نہیں، سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی ایک کریڈیبل فورم ہے سر، لیکن اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ کہہ لیں، ایک نئی جگہ، ایک نئی سمت کا تعین ہو رہا ہے سر، وہ یہ کہ قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ اس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے کانفلکٹس یک ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بھی ایک حصہ آفر کیا جاتا ہے ٹو پلے یور پارٹ ان دیٹ نیشنل گورنمنٹ، تو سر کیا آپ کو قبول ہے یہ آئیڈیا اینڈ یو آلسو بی اے پارٹ آف اٹ ایز ویل؟ علی بھائی دیکھیے، آئیڈیلی اسپیکنگ تو جمہور نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے، ہمیں پسند ہے، ہم چاہتے ہیں عمران خان لیڈ کرے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہمیں تو ہمارا مینڈیٹ چاہیے جناب عمران خان صاحب سے۔ یہ آج والا نہیں، پچھلے پیر کو کیس کے دوران میری ملاقات ہوئی، خان صاحب نے اسپیسیفکلی یہ بات مجھے کی کہ مینڈیٹ کی واپسی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے،
تو اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے علی صاحب اور ہم پھر تو قومی حکومت کیوں بنے گی؟ اگر آپ کو مینڈیٹ دے دیں گے پھر مطلب آپ کی حکومت ہے، پھر تو قومی حکومت دیکھیے قومی حکومت کی باتیں ہر چند عرصے بعد وہ چلتی ہیں، اس پہ میں تو نہ ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہ ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، وہ تو فیصلہ محترم عمران خان صاحب کا ہے. لیکن اصولی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب جمہور نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو پھر اگر قومی حکومت کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا یہ نہیں ہوگا کہ قوم کے فیصلے کے اوپر کوئی اور فیصلہ سپر امپوز کیا جا رہا ہے، ٹھوسا جا رہا ہے؟ لیکن اگر یہ کوئی بات ہے تو خان صاحب بھی اس پہ رائے دے سکتے ہیں. مجھے تو فی الحال یہ لگتا ہے کہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اس پہ آنا چاہیے. جمہوریت کی بنیاد یہی ہے، جمہور کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. اور میں ایک بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے، چاہے ہمارے اپنے کسی جماعت کے بندے کو بری لگے، مجھ پہ کرٹیسزم کرے تو کرے، میں کلیئرلی یہ کہہ رہا ہوں تینوں بڑی جماعتوں میں سے ملک دشمن یا غدار وطن کوئی نہیں ہے. ہاں عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے لیڈ کرنے کی. ماضی میں یہ قرہ فال پیپل پارٹی کے حق میں نکلا جب بے نظیر صاحبہ حیات تھیں، شہید میاں صاحب کے حق میں نکلا، اب ہمارے حق میں نکلا ہے. تو ہاں یہ آئیڈیا اگر آپ کو سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے سر، آپ تسلیم کریں گے کیونکہ آپ کی جو آپ کا ایک اپوزیشن کا الائنس ہے اس کے ترجمان تو یہ کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کہ ہمیں قبول ہے. اب آپ کی جماعت کو یہ کیا یہ قبول ہوگا؟ دیکھیے وہ تو کل یا پرسوں جب بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا ہمارے موجودہ عہدیداران محترم بیرسٹر گوہر صاحب یا عمر ایوب بھائی اگر جا کے خان صاحب سے پوچھتے ہیں، مجھے موقع ملا میں پوچھوں گا، لیکن ظاہر ہے وہ ذمہ داران ہیں، ان کی پوچھ زیادہ مستند ہے. تو خان صاحب کا پھر جواب اہم ہے کیونکہ قوم کے لیڈر تو اس وقت بڑے لیڈر سب سے بڑے تو عمران خان صاحب ہیں. خان صاحب اگر اس سے ایگری کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اصولی موقف اپنی جگہ ہے. اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک آئیڈیل ہے. یہ تو آپ شرط رکھ ہی سکتے ہیں نا سر، اگر آپ قومی حکومت قبول کرتے ہیں تو جو آپ پہ جبر کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں کم سے کم یہ شرط تو آپ رکھ ہی سکتے ہیں، اسیران کی رہائی، خان صاحب کی رہائی، مقدموں کا خاتمہ. یہ وہ تو بنیادی شرط ہے نا جی. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، بحیثیت پاکستانی مجھے اس کی بہت فکر ہے، مجھے اس کی بڑی تشویش ہے. میں اس پہ ذاتی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں غمزدہ ہوں کہ اس وقت ہمارے اداروں اور عوام کے بیچ میں کچھ فاصلہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فاصلے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس کے دفاعی لائن جس میں ہماری آرم فورسز آتی ہیں، جس میں ہمارا حساس ادارہ آتا ہے اور ہماری ایئر فورس، نیوی، باقی پیراملٹری، پولیس سارے اس میں آتے ہیں. ان کے اور قوم جب یک جان دو غالب ہوگی تو پاکستان ایک فولادی قوت بنے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم اور اداروں کے بیچ میں فاصلہ ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو باہر نکالیے، کیونکہ جب تک وہ دیوار سے آپ نے اس کو چنا ہوا ہے، قوم کی افسردگی، قوم کا غم و غصہ یہ کاسمیٹک سے دور نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آج اس جلسے میں بھی یہ بات ٹھیک ہے سر، عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کو نکالیں تاکہ ملک آگے جائے.